مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ صاحب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 2 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 70ویں ویڈیو یعنی 7 اور 10 یعنی 70ویں ویڈیو ہے جو با اور نون پر مشتمل ہے۔ یہ با ہے اور یہ نون ہے۔ با سے مراد با، پا، تا، ٹا، سا اور یہاں تک کہ نون اور یا بھی ہے جب اس طرح شروع میں نون کے شروع میں آ جائے۔ اس طرح دوسری بات یہ ہے کہ با اپنی شکل تبدیل کر دیتی ہے، اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ یہ نون کے ساتھ جو با ہم لکھتے ہیں تو وہ مخصوص شکل کی با ہوتی ہے۔ اس طرح ہم اس کو با بنا دیتے ہیں، اس طرح۔ بس یہ سمجھ لو کہ جس طرح ہم ہتھیلی بنا دیتے ہیں، جس طرح ہم اس طرح کرتے ہیں، ہاتھ اس طرح بنا دیتے ہیں، تو اس طرح یہ جو ہتھیلی ہوتی ہے، بس ہتھیلی اور ہاتھ کی نشانی اس طرح یہ ہم چونک بنا دیتے ہیں، اس طرح ہاتھوں کو پکڑتے ہیں کیچنگ پریکٹس میں، تو اس طرح اس کا جو آخری حصہ ہوتا ہے بالکل اس طرح یہ با اور نون بھی اس شکل کے بنائے جاتے ہیں۔ اس کی جو لوکیشن ہے، یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ لکیر نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ فاصلہ بھی ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ 3 ہے، یہ ڈائی اور یہ بھی ڈائی قط ہے۔ تو پونا قط ہم اس کو با والا حصہ بنا دیتے ہیں اور پھر اس کو نیچے لے کے آتے ہیں، اور وہ تقریباً یہاں پہ جب اس کو لے کے آتے ہیں تو اس کے بعد دوسرا حصہ اس کا یہ بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ والا ہتھیلی نما حصہ تیسرے درجے پہ بنا دیتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ اوپر والا، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ، پھر دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو کب نما حصہ ہے، یہ کمر کہہ دے اس کو، اس کے بعد اس کو ہم بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا چوتھا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا غنہ بنا دیتے ہیں۔ غنے کے متعلق زیادہ آپ کو معلومات ہے کہ اس کی جو لمبائی ہوگی 3.25 قط ہے، اور اس کی جو گہرائی ہے 2.25 قط ہے، 1/3/4۔ باہر سے اگر اس کو ہم ناپیں گے تو وہی لائن کی جو لمبائی ہے یعنی 2.5 قط اور 2.5 قط، البتہ یہاں پہ اس کے ہم جب پیمائش کر لیں گے تو یہ 1.25 قط ہو جائے گا، 1/1/4۔ اور یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لیں گے تو یہ تقریباً نصف قط یعنی 1/2 قط۔ تو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ والا حصہ 2 قط کے بعد زمین پہ لگ جاتا ہے، یعنی با کے ساتھ جو ہم نون لکھ دیتے ہیں یا عام غنہ، تو 2 قط کے بعد اس کا پیندہ لگ جاتا ہے اور وہ پورا قط زمین پہ لگ جاتا ہے اس طرح، اور اس کے بعد یہ اڑان بھر دیتا ہے اور جا کے یہاں پہ معمولی سا خم آ جاتا ہے، اور چھری نما حصہ یہ بھی اور یہ بھی ہے، یہاں پہ باہر نکلتا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو موڑ دیتے ہیں۔ موڑنے کے بعد یہاں پہ ہم اس کو قلم کو بالکل اس طرح سیدھا بناتے تھے اور آخر میں اس طرح نکال دیتے ہیں۔ نکالنے کے بعد اس کا ہم ٹچنگ کر لیتے ہیں، اور مجموعی طور پر اس کا پھر ہم اگر شکل دیکھیں تو یہ بن جاتا ہے انڈا۔ انڈے کی شکل اگر اس میں نہ بنے تو یہ ہماری با اور نون ناممکن ہو جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے جو اہم مرحلے ہیں اور جو نمایاں حصے ہیں، یہ اس کا نمایاں حصہ ہے، پھر اس میں یہ دوسرا حصہ یہ والا، یہ کب نما، اور اس کے بعد یہ غنہ۔ الگ غنہ میں نے بنایا ہے، اور یا اس طرح اس کے ساتھ مشترکہ غنہ جو ہے، یہ اس کے نمایاں حصے ہونے چاہیے۔ پونا قط ہم قلم اوپر رکھ دیتے ہیں۔ سطر وہی ہے، سطر اول ہے، سطر ثانی ہے، نشست ہے اور کرسی ہے۔ پہلے اور دوسری سطر کے درمیان 3 قط کا فاصلہ ہے، اور بقیہ سطر ثانی، نشست اور کرسی کے درمیان 2.5 قط کا فاصلہ ہے۔ تو یہاں پر پونا قط کے بعد اس کا ہم یہ والا حصہ اس طرح شروع کرتے ہیں کہ چلو یہاں سے شروع کرتے ہیں پیمائش، یہ بھی پونا ہونا چاہیے اور یہ بھی پونا ہونا چاہیے۔ یہاں سے اس کو شروع کر دیتے ہیں تو یہ حصہ اس کا سمجھ لو بن گیا۔ یہ دوبارہ بنا دیتے، چلو
یہ بنا لیا. اب جب یہ بنا لیا تو یہاں سے اگر اس کے میش کر لے تو یہ پونا کت ہے، اور یہاں پر یہ بھی کیا ہے، پونا کت یہ بھی ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اس سطح ثانی سے تقریباً یہ نیچے آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد ہتھیلی نما حصہ اس کو تھوڑا سا معمولی گول کر دیتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں اور اس کو نیچے لے کے آتے ہیں. یہ سیدھا ہے، معمولی سا اس میں خم ہے، اور پھر اس کے بعد یہ والا حصہ اس میں تھوڑا سا زیادہ خم ہے اور یہ موٹا ہے یہ علاقہ. آپس میں اس کو ملا دیتے ہیں اور اس کو ٹچ کرتے ہیں. اس کو بھی تھوڑا سا زیادہ واضح کر دیتے ہیں. اس کے اگر ہم پہ میش کر لے تو یہ نصف قط، یہ جو موٹائی ہے یہ والی نصف قط یہ موٹائی ہو جائے گی، اور یہ تقریباً نصف سے کم بن جائے گی، یعنی تہائی حصہ بن جائے گا. یہ پونا طولن اور پونا نیچے اس کی گہرائی. تو باقی یہ مخصوص شکل ہے جو نون کے علاوہ یہ نہیں بنتی ہے. اس کو ہم با، پا، تا، ٹا یہاں تک کی نون آپ لکھ سکتے ہیں. اور تقریباً یہ لائن سے تھوڑا سا اوپر یعنی نصف قط کے بعد اس کو ہم موڑنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی غنہ ہو اسی طریقے پہ ہم اس کو موڑ دیتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کی جو لمبائی ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کی جو گہرائی ہے وہ نصف قط تک ہے، تو اندر سے ایک شاخہ نکال دیتے ہیں نصف تک، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ والا شاخہ نکال دیتے ہیں. یہ یہاں کے ساتھ سے دونوں لائنیں قلم کی تھرو یہ چل جائیں گی. یہ آہستہ آہستہ اس کو ہم ملانے کی کوشش کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ آگے تھوڑا سا نکال دیں گے اور اوپر جانے کی کوشش کر دیں گے. یہاں پہ جب پہنچیں گے تو یہاں پر تھوڑا سا اس کو کھول دیں گے. کھولنے کے بعد اس لائن کی طرف ہم آہستہ آہستہ آ جائیں گے. جب اس لائن سے اوپر جائیں گے تو ہم قلم کو تھوڑا سا سیدھا کرنے کی کوشش کر دیں گے، اور پھر قلم کو تھوڑا سا اس طرح نکال دیں گے. جب نکال دیں گے تو یہاں پر خلا رہ جائے گی، تو خلا کو ہم ٹچنگ کے ذریعے سے اس کو اس طرح مکمل کر دیں گے. یہ ایک قط نیچے یہ اس کا غنہ آ جائے گا. اس کو آرام سے اس کو ہم مکمل کر دیتے ہیں. اس کا جو نقطہ ہوگا بالکل وسط میں ہوگا، سلیب کی شکل میں ہوگا. ہم بتاتے رہتے ہیں، اور آرام سے قلم کو تھوڑا سا لمبا پکڑ لیں گے، سادہ پکڑ لیں گے، اور تو شروع میں دبا دیں گے تاکہ اس کا اندر اور باہر تھوڑا سا حصہ نکل جائے اور اندر گھس جائے. اس کے بعد یہ نقطہ بن گیا، اور اس کی سیدھ میں اس کا دوسرا نقطہ، اور یہ بھی سلیب کی شکل میں بنا دیتے ہیں. تو یہ پونا قط، یہ بھی پونا قط، اور یہ بھی پونا قط. یہ 3.25 قط 3 صحیح 1/4. یہ جو لمبائی ہے، یہ جو گر ہے یہ 1/2 ہے. اور اس میں انڈا یہ بنے، یہ اس کی جو پڑتال ہے صحیح اور غلط ثابت کرنے کے لیے، اگر صحیح ہے تو اس میں غنہ بن جائے گا. کٹ پین کے ساتھ، مارکر کے ساتھ ہم لکھتے ہیں تو بار بار تو میں نے نہیں کہا ہے لیکن ابھی بتا رہا ہوں کہ کٹ پین کے ساتھ ہم نوک بھی استعمال کرتے ہیں، اوپر والا حصہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کٹ پین کے ساتھ اس کا نوک یا کوئی بھی حصہ بہت آسانی سے نہیں لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں جلدی کر دیتے ہیں. تو جہاں پہ لفظ کمزور ہو تو وہاں پر قلم کو ڈھیلا استعمال کر لیتے ہیں.
اب یہاں پہ اوپر والا حصہ ہے تھوڑا سا کمزور ہے تو قلم کو تھوڑا سا ڈھیلا لگا دیں گے اور پھر یہاں پہ مکمل اس کو بنا دیں گے. پھر اس کے بعد یہ والا حصہ مضبوط ہے تو قلم کو دبا کے رکھیں گے اور پھر اس کے بعد یہ والا حصہ پھر یہاں پر. اور دوسری بات یہ کہ جہاں پہ لفظ مختلف مراحل سے گزر رہا ہو تو وہاں پر ہم نے تھوڑا سا یہ ہے کہ وقف کے ذریعے سے ہم نے اس کو بنانا ہے. جس طرح ہم بنا دیتے ہیں یا کوئی اور بھی لفظ بنا دیتے ہیں یا آپ کو سمجھا دیتے ہیں کسی کو تو وہاں پر بھی آپ نے وقفے سے ایک لفظ کو استعمال کرنا ہے. اور خاص کر وقفہ وہاں پہ کہ اگر کوئی لفظ ایک جگہ سے موٹا ہو رہا ہے دوسری جگہ سے پتلا ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ نے ضرور اس میں سانس لینا ہے اور آپ نے اس میں وقفہ کرنا ہے. یہ دیکھیں مارکر کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے. یہاں پہ بھی قلم کو میں نے تھوڑا سا ڈھیلا استعمال کر دیا، یعنی زیادہ زور نہیں ڈالا اس پہ. اب یہاں پہ زور زیادہ ڈال دیا، پھر یہاں پر دوبارہ یہاں پہ قلم تھوڑا سا ڈھیلا کر دیا، پھر اس کے بعد نیچے آ گیا، یہاں پر دباؤ ڈال دیا اور اس کے بعد پھر یہاں پہ قلم کو آخر میں چاہے انگلش کی لکھائی ہے یا اردو کی لکھائی ہے جو بھی ہے تو وہاں پر آپ نے یہ استعمال کرنا ہے کہ قلم کو جہاں پہ لفظ پتلا ہے تو وہاں پر آپ نے قلم پہ زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا ہے. اگر لفظ مضبوط ہے تو وہاں پر آپ نے زیادہ دباؤ ڈالنا ہے. جگہ جگہ سے پتلا ہے تو وہاں پر آپ نے ہلکا استعمال کرنا ہے. اور پین کے ساتھ کٹ پین کے ساتھ مارکر کے ساتھ زیادہ مشق کرنا ہے اپنے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں اور اس پر اپنے جو خیالات ہے اور اظہار رائے ہے آپ اس پہ ضرور اظہار کیا کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری ویڈیوز کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس سے کوئی استفادہ بھی کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.